تو پہلا تلاوت، تو تلاوت کے ظاہری آداب، ان میں سے ایک ادب یہ لکھا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں تو سب سے پہلے یہ کلمات کہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ کے اس کے بعد کہیں ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ کلمات کہیں۔ یہ بعد والے جو کلمات میں نے پڑھے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے، وہاں یہ الفاظ موجود ہیں۔ وہاں قل کا لفظ ہے قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تو سب سے پہلے تلاوت جب کرنے لگیں سب سے پہلے یہ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ اس کے بعد یہ الفاظ کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ کہیں۔ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ والناس پڑھیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ سورۃ ناس یہ آپ ایک مرتبہ پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد فرمایا اب قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں، جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہاں سے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ کلمات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصار میں لے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جب آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر بندے پہ پڑتی ہے، پھر شیاطین و انس کسی قسم کے وساوس کو ڈالتے نہیں ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت آپ جیسا چاہتے ہیں اس منشا کے مطابق پوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ پہلا ادب ہے تلاوت کا۔ اور دوسرا ادب یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کی تلاوت آواز کے ساتھ کریں، آواز آنی چاہیے، اور آواز کا مطلب ہے کہ یہ ایسی اتنی ہو کہ آپ خود سن سکیں، کم سے کم آپ خود سن سکیں، کیونکہ تلاوت کے اندر آواز ملحوظ ہوتی ہے۔ آپ آواز سے کہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، گویا کہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آواز کے ساتھ۔ تو دوسرا ادب یہ آواز سے تلاوت کریں، مطالعہ نہ کریں۔ بہت سے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں کبھی قرآن خوانی ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ تو قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اب دیکھو ہوگا وہ بھی ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہیں، قرآن جی آپ پڑھ نہیں رہے، پڑھ رہا ہوں بھائی اندر اندر پڑھ رہا ہوں، یہ تلاوت نہیں ہے۔ آپ آواز آپ کی آنی چاہیے اتنی اونچی کم سے کم ہو کہ آپ خود سن لیں، اور کوئی نہیں سن سکتا آپ خود تو سنیں۔ یہ دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر آواز ہونی چاہیے، آواز کے ساتھ پڑھیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کے وقت میں مسجد نبوی کے اندر گئے، کیونکہ وہاں غلامان محمد تہجد کے اندر نماز میں کھڑے ہیں، کوئی سجدوں میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی گڑ گڑا رہا صاحب ہے۔ تو آپ گئے تو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے نماز میں اور تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ بالکل قریب چلے گئے تو وہ بہت آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے، وہ تلاوت اونچی اونچی تلاوت کر رہے ہیں، بہت اونچی اونچی۔ اس کے بعد آپ بلال حبشی کی طرف گئے تو بلال حبشی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ قرآن کریم کی ڈیفرنٹ جگہوں سے صورتیں چن چن کے پڑھ رہے ہیں، ایک صورت پڑھی پھر دوسری پڑھی پھر تیسری، ادھر ادھر سے چن چن کے صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے وہ سنا۔ اب جب نماز سے فارغ ہوئے صبح جو ہے فجر کے وقت آپ نے پوچھ لیا ابو بکر رات تم جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تہجد میں بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، کیوں اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا اسمعت من ناجیت، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں جس کو سنا رہا تھا وہ تو سن رہا تھا، وہ تو گویا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کالی رات کے اندر کالی چینٹی پتھر کے اوپر چلے تو اس کے پاؤں کی جو آہٹ ہے وہ بھی سن لیتا ہے، وہ بھی سن لیتا ہے۔ تو اے رب یا رسول اللہ میں اصل میں اس جس ذات کو سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا، اس لیے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا، مجھے کسی اور کو سنانا مقصود ہی نہیں۔ تو اچھا عمر تم اتنا زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اصل میں سوتوں کو جگا رہا تھا، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر مسافر بھی آ کے سو جاتے تھے، مدرسے صفحہ کے طلبہ بھی سوتے تھے، تو گویا کہ یہ محتاج لوگ سو رہے ہیں تو آپ اونچا اونچا کہتے میں اس لیے پڑھ رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، جہاں جہاں قرآن کی آیت جائے آواز جائے وہاں سے شیطان بھاگے اور جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں، تاکہ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے، ان سوتوں کو جگا رہا۔
تو بلال حبشی سے پوچھا کہ بلال تم یہ ڈیفرنٹ جگہوں سے صورتیں چن چن کے کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی میں عمدہ کو عمدہ سے ملا رہا تھا، میں عمدہ کو عمدہ سے ملا رہا تھا، جو عمدہ صورتیں مجھے لگ رہی تھی میں ان کو جمع کر کر کے پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، کیا نبی نے ذوق بنا دیا ان لوگوں کا جو عرب کے بدو تھے، اونٹ اور جو وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، پہاڑی لوگ تھے، نہ خدا کو جانے نہ خدا کی مخلوق کو جانے، اور کیسے بنا دیے کہ نہ نظر آنے والے خدا کو پہچان گئے۔ کیا تربیت تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تم بہت ہی زیادہ آہستہ پڑھے، تم تھوڑا سا اونچا پڑھا کرو، تم تھوڑا سا اونچا پڑھا کرو، یہ فرق ہے۔ اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم بہت زیادہ لاؤڈ پڑھ رہے تھے، تم ذرا تھوڑا سا نیچا پڑھا کرو، تم تھوڑا سا نیچا پڑھا کرو۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کو یہ فرمایا؟ اصل میں یہ نبی پاک کی تربیت ہے، تربیت کر رہے ہیں کہ آپ ان کو تجویز پر نہیں تفویض پر لا رہے ہیں۔ تجویز کا مطلب ابو بکر نے خود تجویز کر لیا کہ میں آہستہ پڑھوں گا، عمر نے خود تجویز کر دیا میں اونچا پڑھوں گا، اس لیے تو تجویز سے ترقی نہیں ہوتی، تفویض سے ترقی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بڑے کے سپرد جب کر دیا، بڑے نے یہ کہا اس کہے کے مطابق جب چلتا چلا جاتا ہے تو منزل ملتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجویز سے نکال کر تفویض میں ڈال دیا، گویا کہ جو بڑا کہہ رہا ہے اسی پر عمل کرنا ہے، گویا کہ ان کی تجویز کو ہٹا کے تفویض کے مقام پر قائم کیا کہ تم آہستہ پڑھو، تم اونچا پڑھو، تاکہ اعتدال کے ساتھ تلاوت ہوگی، اور یہی مطلوب۔ تو دیکھو آواز کے ساتھ، تو آواز کے ساتھ تلاوت کرنا یہ بھی اس کا ادب ہے۔ اور تیسرا ادب خوش الحانی، یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کریں، خوبصورتی کے ساتھ لے بنا کے اپنی طرف سے اس کے اندر گویا کہ ترنم پیدا کریں، اس طرح تلاوت کریں۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ قرآن کریم پڑھا کرو، اس کو جو ہے فرمایا خوبصورتی کے ساتھ ترنم کے ساتھ پڑھا کرو، اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، جو قرآن کریم کو ترنم کے ساتھ نہ پڑھے گا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ اتنے بھدے طریقے سے قرآن پڑھو تو لوگ کہیں یار یہ کیا کر رہا ہے، آج ہم گانا گائیں گے تو کیسے گنگنائیں گے، بلکہ اصل گانے گانے والے کی پوری نقل کر لیتے ہیں، ایسا گانا گاتے ہیں لگتا ہے یار یہ وہی گا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی باری آتی ہے، نہ سدیس کی نقل کرتے ہیں، نہ عبداللہ ابن سبیل کی نقل کرتے ہیں، نہ امام مسجد نبوی کی نقل کرتے ہیں کہ یار قرآن تو جیسا قاری صاحب پڑھ لو، یار ادھر بھی تھوڑی سی محنت کرو، سدیس کی نقل کرو، امام کعبہ کی نقل کرو۔ تو قرآن نبی نے فرمایا کہ من لم یتغنى بالقرآن، جسے قرآن قاری باسط کی نقل کرو، قاری باسط جس لے لگا کے ترنم سے قرآن پڑھتا ہے مزے لے کے، اس طرح نقل کرو۔ تو نقل کرو گے تو 100% نہیں تو 10% تو آپ کسی جگہ پہ آئیں گے، اور یہی مطلوب ہے۔ تو تیسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ترنم کے ساتھ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن کریم کو تلاوت کرتا ہے اور وہ ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور محبت سے دیکھتے ہیں۔ اور چوتھا ادب یہ فرمایا ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، جلد بازی نہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ترتیل ٹھہر۔ جلد بازی میں پورا پارہ ختم کر لینا کمال نہیں ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جلد بازی میں پورا پارہ ختم کر لوں، اس سے بہتر یہ میں سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ تلاوت کر لوں، لیکن ٹھہر ٹھہر کی تلاوت کروں، ایک ایک لفظ صاف صاف پڑھو، فرمایا یہ زیادہ مجھے محبوب ہے۔ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے تو ایک ایک حرف ایک ایک لفظ صاف صاف سمجھ میں آتا تھا۔ یہ ایک ادب ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر۔ اور ایک ادب فرمایا کہ قرآن کریم جب پڑھنے لگو تو رونے جیسی رو کر پڑھو، رو، اگر رونا نہ ہے تو رونے جیسی شکل بناؤ۔ حدیث میں فرمایا کہ اتلو القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، وابکو، اور رو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَابَكُوا، اگر تم رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بناؤ۔ اور حدیث میں فرمایا یہ قرآن کریم رونے یعنی غم کو لے کر پیدا ہوا ہے، بھیجا گیا ہے، غم کے ساتھ بھیجا گیا ہے، لہذا پڑھنے والا اس کو پڑھتے وقت غمگین ہو جانا چاہیے، اس کا دل بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوئے رونا نہ آئے، رونے جیسی شکل بنائے۔ یہ بھی ادب ہے، جبکہ ہم اس ادب کا لحاظ ہی نہیں کرتے۔
اور رونے جیسی شکل بنانے کا مطلب ہے دل سے روئے. ابن عباس رضی اللہ عنہ دل سے روئے. اور دل سے رونے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے لیکن دل کو غمزدہ کر لے. دل کو غمزدہ کر لے. قرآن کریم یہ اللہ کا کلام، اس میں وعیدیں بھی ہیں، جہنم کی وعید بھی ہے، جنت کا وعدہ بھی ہے، اس کے اندر ملائکہ کا ذکر بھی ہے، آسمان و زمین کے اسرار بھی اس کے اندر ہے. کیسا کلام اللہ نے مجھے دے دیا. اس شکرانے پر اپنے دل کو رونے میں لگا دو اور دل کے رونے کے ساتھ، اس غم کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھو. فرمایا یہ قرآن کریم کی تلاوت کا ادب ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ قرآن غم لے کر آیا ہے، غم کے ساتھ آیا ہے، اور اس کو پڑھتے تم غمگین ہو جائے گا. یہ قرآن کریم. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابن مسعود مجھے تو قرآن سنا. فرمایا کہ یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو فرمایا نہیں، میرا جی چاہتا ہے کوئی دوسرا مجھے قرآن سنائے، میں اس کو سننا چاہتا ہوں، یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. چاہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جب تلاوت کی اور میں تلاوت میں مصروف ہوں، میں نے نگاہ اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری، پوری داڑھی آپ کی تر ہوگی، دامن تر ہو گیا. آپ میری تلاوت سن کر اس قدر رو رہے. اور آپ کبھی اس کا تجربہ کریں، ساری دنیا کے دھندوں سے نکل کے آج تو یوٹیوب آپ کے پاس ہے، سوشل میڈیا، اس کو نعمت سمجھ کے نعمت کے طور پہ استعمال کریں. اس پہ قاری سدیس لگا لیں، قاری باسط لگا لیں، کوئی دوسرے بڑے بڑے قرآن موجود ہیں ان کو لگا لیں اور لگا کے آنکھیں بند کر کے آپ قرآن کو سنیں. ہیڈ فون جو لگاتے ہیں ہم صبح شام فضولیات سننے کے لیے، آپ ہیڈ فون لگا کے قرآن سننا شروع کر دیں. آپ آدھا گھنٹہ نہیں سوئیں گے، آپ زار و قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. یہ قرآن تو وہ ہے دل کو چھو لیتا ہے. یہ روزانہ کا اہتمام کرو. پڑھنے سے زیادہ سننے پر ثواب ملتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں پڑھنے سے زیادہ سننے پر ثواب ملتا ہے، کیونکہ پڑھنے کے اندر انسان ان الفاظ کی ادائیگی کی درستگی میں محنت کرتا ہے، توجہ ادھر رہتی ہے. لیکن سننے کے اندر انسان پوری توجہ تام کے ساتھ سنتا ہے، یہاں تک کہ قلب پر رقت طاری کر لیتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری کر لیتا ہے. اس کو الفاظ کی درستگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کو سن کر اپنے دل پہ بٹھانے کا غم ہوتا ہے. اس خشوع و خضوع کی وجہ سے بس اوقات فرمایا سننے کا ثواب پڑھنے سے بڑھ جاتا ہے. کتنی آسان نیکی ہے. روز کا ٹائم رکھو، آدھا گھنٹہ میں نے قرآن سننا ہے، لگا لیا ہیڈ فون اور بند، کوئی مجھے نہ چھیڑے، آنکھیں بند کر کے قرآن سننا. دیکھو قرآن کریم آپ کے دلوں کو کیسے چھوتا، آپ تجربہ کر کے دیکھیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور دل فگار، آنکھیں اشبار ہوگی، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ قرآن غم لے کے آیا ہے اور یہ غموں کو لوگوں کے اندر منتقل کر دیتا ہے. اس سے یہ شرط تو فرمایا قرآن کریم پڑھو تو رونے کے ساتھ تمہیں رونے لگو. اور ایک ادب یہ لکھا کہ اس کی مقدار متعین کر لو، مقدار تلاوت کی متعین کر دو، اس متعین مقدار کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا شروع کرو. چاچے حدیث میں فرمایا کہ 3 دن سے کم عرصے میں قرآن ختم کرنا ختم نہ کرو. اس سے منع فرمایا. کیوں؟ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے گا تو بغیر سمجھے فر پڑے گا. ہاں کوئی اگر قرآن اتنی خوبصورتی اور اتنی تیقع کے ساتھ پڑھتا ہے کہ وہ 3 دن سے کم کے اندر قرآن بہت عمدہ تجوید سے پڑھ لیتا تو وہ الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں منع کیا. فرمایا مقدار متعین کر لو. مقدار متعین کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے سوچا کہ میں جو قرآن کریم جو ہے وہ 1 مہینے میں پورا قرآن ختم کروں گا، روزانہ 1 پارہ آپ نے متعین کر لیا، 1 پارہ روز میں تلاوت کروں گا. یا آپ نے کہا کہ میں ہفتے میں 1 قرآن ختم کروں گا، لہذا آپ ہفتے کا 1 قرآن متعین کر لیں. چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ابن عمر تم ہفتے میں یعنی 7 دن میں 1 قرآن ختم کیا کرو. تو معلوم ہے کہ یہ 4 درجے بن گئے مقدار کے. ایک تو یہ کہ آپ جو ہے دن رات کے اندر 1 قرآن ختم کریں، 24 گھنٹے میں 1 قرآن ختم کریں، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر انسان کی سمجھ تام نہیں رہتی، لیکن یہ کہ ایک مقدار یہ دن رات میں قرآن. دوسرا فرمایا کہ روزانہ 1 پارہ، گویا کہ 30 دن یا 29 دن کے اندر آپ کا قرآن ختم ہو جائے، یہ دوسرا. اور تیسری مقدار یہ کہ 1 ہفتے کے اندر آپ پورا 1 قرآن ختم کریں، اور ایک یہ کہ 2 ہفتے کے اندر پورا 1 قرآن ختم کریں. یہ مقدار متعین کر کے آپ جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب مقدار متعین کر کے آپ چل رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے تلاوت کی بھی آسانی کہ مجھے اتنا پورا کرنا ہے. پھر آپ ٹائم ٹیبل میں سے نظام میں سکیجول میں نکال بھی لیں گے وقت،
لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی ایک دو آیتیں پڑھ لی، کبھی ایک پارہ پڑھ لی، کبھی آدھا پڑھ لی، ایک صفحہ، کبھی پڑھا ہی نہیں. لیکن نہیں، مقدار متعین کر کے یہ تلاوت کا حق ہے. اور ایک ادب یہ کہ فمی بھی شوق کے ساتھ تلاوت کریں. فمی بھی شوق کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کے 7 منزلیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل تلاوت کریں. اور اس کو فمی بھی شوق علماء فرماتے ہیں. فمی بھی شوق کا مطلب کہ فا سے مراد پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، اور فمی میم سے مراد دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے، اور پھر یا اس کا تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے. بشوق با آ گیا، چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے. شوق کا شین آ گیا، شین سے سورۃ شعراء، تو گویا کہ 5ویں منزل سورۃ شعراء سے شروع ہوتی ہے. پھر واو آ گیا، یہ سورۃ جو ہے 6ٹھی منزل سورۃ والصافات سے شروع ہوتی ہے. اور پھر قاف آ گیا، گویا کہ 7ویں منزل سورۃ قاف سے شروع ہوتی ہے، اور آخر والناس تک. اس طریقے سے فرمایا کہ یہ 7 منزلیں، اور اس کو فرمایا کہ جمعرات کو شروع کریں، یعنی بدھ کی رات کو، جو جمعرات کی رات ہے تو جمعرات کو آپ اس کو شروع کریں گے اور جمعرات کو قرآن کریم ختم ہو جائے گا. تو گویا کہ ایک ہفتے میں قرآن ختم. اس طریقے سے آپ قرآن کریم کی یہ فمی بشوق پر تلاوت کریں. تو گویا کہ اس قسم کے آداب. پھر اسی طریقے سے آیت سجدہ آ جائے تو آیت تلاوت آ جائے تو فرمایا کہ وہ آیت تلاوت پر سجدہ تلاوت کرے. اور سجدہ تلاوت بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، جلد بازی نہ کرے. آپ سجدہ تلاوت آ گیا، قرآن کریم کو آپ نے ریل میں ایک طرف کیا، اب آپ نے سجدہ کرنا ہے. فرمایا پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے، اور اپنے قلب کو استقرار اور خوش و خضوع کے ساتھ مزین کرے، اور گڑ گڑائے، اور اللہ کے ہیبت اور خوف کا اپنے اوپر ایک منظر طاری کرے. ایسی پوری کیفیت جب بن گئی، اس کیفیت کیونکہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں، اور یہ وہ سجدہ ہے کہ جس سجدے سے کفار انکار کرتے ہیں اور ایمان والوں کو حکم ہے کہ نہیں تم اس کے کاؤنٹر کے اندر تم اس سجدے کو کرو. جو اللہ کی عظمت اور حیبت کا لحاظ نہ کر کے سجدے کا انکار کرتے ہیں، آپ اللہ کی عظمت حیبت کا لحاظ کر کے سجدے میں جا رہے ہیں، یا اس سے پہلے اپنے اوپر حالت طاری کریں. تو فرمایا حالت کیفیت بنانے کے بعد اپنے دل کو ایسے بالکل ایسے جیسے رونے لگا ہے، دل سے آپ رونے لگ جائیں، اور اللہ کی عظمت کا اپنے اوپر چھاؤں کرنے کے بعد آپ کریں اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائیں. سجدے میں جائیں. اور مستحب طریقہ تو یہ کہ آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کی، اللہ اکبر کر کے سیدھا سجدے میں گئے، اور وہاں سبحان ربی العالیٰ کو پوری توجہ کے ساتھ کریں، خدا کی عظمت اور الوہیت کو سامنے رکھتے ہوئے. اس کے بعد اللہ اکبر کر کے سر اٹھا کے کھڑے ہو جائیں. یہ مستحب افضل طریقہ ہے. اس کے بعد پھر آپ بیٹھ کے اپنی ریل سامنے رکھ کے قرآن کی تلاوت کریں. لیکن یہ بھی جائز ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی ریل ایک طرف کی اور اللہ بیٹھ کے اپنے آپ کو متوجہ کیا، پورا خوش و خضوع طاری کرنے کے بعد اللہ اکبر کر کے اس میں ہاتھ کانوں تک لے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے گئے، اور وہاں آپ نے سبحان ربی العالیٰ کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ پڑھیں، اور وہاں پر اللہ کی عظمت کا تصور کریں، اور آپ کا اس وقت سر اللہ کے قدموں میں ہے. اس تصور کے بعد اب اللہ اکبر کر کے اٹھ کے بیٹھ جائیں. اور قرآن اس میں سلام نہیں ہے، بہت سے السلام علیکم سلام نہیں، کوئی سلام نہیں. اللہ اکبر کر کے گئے، اللہ اکبر کے اٹھے، اپنے کام میں لگے. تو فرمایا کہ آیت سجدہ آ جائے، اپنے اوپر خوش و خضوع طاری کر کے اب تلاوت. تو گویا کہ یہ اس قسم کے ظاہری آداب ہیں. ان ظاہری آداب کا لحاظ کر کے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے حقائق کو کھول دیتے ہیں، ان انوارات کو کھول دیتے ہیں جو انوارات کل روز قیامت میں کھلیں گے. ان نقوش اور الفاظ کے جو چھپے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باطنی طور پہ کھول دے گا، اور آپ کے قلب پہ اس کا اثر پڑے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں تو اللہ سے باتیں کر کے آیا ہوں، اور اللہ سے باتیں کرنے کا لطف کیا ہے. ساری دنیا کی لذتیں اور مزے لہیج ہو جاتے ہیں. گویا کہ یہ تلاوت کے آداب ہیں، یہ ظاہری آداب. پھر آگے باطنی آداب ہیں. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کو منصب دیے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، باقی 3 مناسب اسی طریقے سے آگے پورے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو پوری عظمت اور محبت کے ساتھ تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.